بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب 58 نوم الرجال فی المسجد، یعنی مسجد میں مردوں کا سونا۔ عنوان باب میں لکھا ہے، ابو قلابہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکل قبیلے کے کچھ لوگ آئے اور وہ مسجد کے صفہ میں رہے، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اصحاب الصفہ غریب تھے۔ حدیث نمبر 440۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سویا کرتے تھے، اور وہ نوجوان کنوارا تھے، ان کی بیوی نہ تھی۔ حدیث نمبر 441۔ ابو حازم نے سہل بن سعد سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر میں نہ پایا۔ آپ نے پوچھا، تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا، میرے اور ان کے درمیان کوئی بات ہو گئی تھی تو وہ مجھ سے ناراض ہو کر نکل گئے ہیں، میرے ہاں قیلولہ نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی سے کہا، دیکھو وہ کہاں ہیں؟ وہ آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ لیٹے ہوئے تھے، ان کے پہلو سے ان کی چادر گری ہوئی تھی اور انہیں کچھ مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مٹی پونچھتے اور فرماتے تھے، اٹھو ابو تراب، اٹھو ابو تراب۔ اسی باب کی اگلی حدیث 442 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ میں نے اصحاب الصفہ میں سے 70 صحابہ اکرام کو دیکھا، ان میں سے ایک آدمی بھی تو نہیں تھا جس پر چادر ہو یا تہبند یا کمبل، اپنی گردنوں میں یہ باندھے ہوئے ہوتے، ان میں سے کوئی کپڑا اتنا تھا کہ آدمی کی پنڈلیوں تک پہنچتا، اور کوئی ٹخنوں تک، وہ اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتے، ناگوار گزرتا کہ کہیں ان کا ننگ نہ دکھائی دے۔ تشریح: اس باب میں اکل قبیلے کا جو حوالہ دیا گیا ہے اس کی تفصیل کتاب الوضو باب 66 روایت نمبر 233 میں دیکھیے، اور حضرت عبد الرحمن کی محولہ بالا روایت آگے کتاب مواقیت الصلاۃ باب 41 نمبر 602 میں آئے گی۔ ان حوالوں سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ وہ لوگ بے خان و مال تھے اور ان کے لیے سوائے مسجد کے اور کہیں ٹھکانہ نہ تھا۔ آج کل مسجدوں میں سونا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ مسجد میں سونا مکروہ ہے، مگر جمہور کے نزدیک جائز ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے لیے جائز نہیں جن کے گھر ہوں۔ امام بخاری امام مالک کی تائید میں معلوم ہوتے ہیں، جیسا کہ بعد کے 3 بابوں کی ترتیب سے ظاہر ہے۔ ابو ترابے کے معنی خاکسار، ابو کا لفظ بمعنی ذو استعمال ہوتا ہے۔ قوم ابا ترابے، یہ فقرہ شفقت پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت علی ناراض ہو کر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منایا۔ ما منہم رجل علیہ رداء، صحابہ اکرام کی غربت اور محتاجی کا یہ حال تھا، مگر جو حیرت انگیز کام انہوں نے اسی فقر اور فاقہ کی حالت میں کیا ہے وہ بے نظیر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس سے ظاہر ہے کہ آپ نے ان خاکساروں میں اپنی قدسی روح کچھ ایسی پھونکی کہ ان میں سے ہر ایک تمام دنیا کے لیے
آسمانی بگل بن گیا کہ عظیم الشان انقلاب کے لیے تیار ہو جاؤ، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خارق عادت طور پر دنیا میں حیرت انگیز اور عظیم الشان انقلاب پیدا کیا۔ انسان کی قدر و قیمت اس کے لباس میں نہیں بلکہ اس پاک تغیر میں ہے جو وہ قوت قدسیہ کے ماتحت اپنے ماحول میں پیدا کرتا ہے۔ ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی یہ ظاہری بے سر و سامانی، اور دوسری طرف ان کی کامیابی، دونوں میں کوئی نسبت نظر نہیں آتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔